الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ محترم ذمہ داران جماعت و جمعیت، شیر دل نوجوانوں، ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری امت اسلامیہ میں، یوں کہیں پوری دنیا کے اندر اعزاز پانے والی شخصیت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر خلافت میں پہلا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو دوسرا نام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر نبی کی رفاقت و صحبت میں پہلا نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو وہیں دوسرا نام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر نبی کے خصوصی وزیروں مشیروں میں پہلا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو وہیں دوسرا نام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہے؟ تو آئیے صرف میں دو نقطے پہ بات کروں گا۔ موضوع کا ایک حصہ رہے گا ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی خصوصیات، ان کی عزت، ان کا احترام۔ دوسرا حصہ رہے گا ان کی پوری سیرت سے ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا اسباق ہیں، ہم سب کو کیا نصیحتیں ملتی ہیں۔ بس انہی دو پوائنٹ پہ مجھے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، تو پہلا سوال کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے دین کی گواہی نبی نے دی ہے، جن کے علم کی گواہی نبی نے دی ہے، جن کے شہادت کی گواہی نبی نے دی ہے، جن کے حق پر ہونے کی گواہی نبی نے دی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے حق پر ہونے کی، جن کے سچے ہونے کی گواہی پوری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ لوگوں یاد رکھنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے دلوں کے اوپر، جن کے زبان کے اوپر رب العالمین نے حق کو رکھ دیا۔ گویا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، سوچتے ہیں تو بھی سچ بولتے ہیں۔ بہت اہم نقطہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بولتے تھے حق بولتے تھے، جب بھی سوچتے تھے تب بھی حق سوچتے تھے۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے بڑھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ ہے جو مراد رسول ہے۔ اس کو سمجھیے، جتنے صحابہ ہیں، صحابہ کی جتنی فہرست، تمام صحابہ نبی کے پاس آئے، نبی نے دعوت توحید دی یا دوسرے صحابہ کی کوششوں کے ذریعے سے دوسرے صحابہ نبی تک پہنچے، لیکن ایک ہستی ہے، ایک صحابی ہے جن کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ گویا تمام صحابہ مرید رسول ہیں، لیکن ایک ہستی ہے صحابہ کی جماعت میں، ان کو مراد رسول کہا جاتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، رب سے مانگا تھا، رب کے سامنے آپ نے ہاتھ پھیلایا کہ پروردگارا، اگر تو اپنے مذہب کو، اگر مذہب اسلام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو دو آدمیوں کے ذریعے سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، ان دونوں آدمیوں میں سے کسی ایک کو دین کے اندر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ کون تھے وہ دو شخص؟ ابو جہل کے بارے میں نبی نے دعا کی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی نے دعا کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ بھائی ابو جہل کے لیے بھی تو نبی نے دعا کی تھی، آخر وہ دائرہ اسلام کے اندر آیا کیوں نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کی دو نقطہ یاد رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جتنی غیرت تھی،
جتنی گرچہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے جتنی غیرت تھی وہ غیرت ابو جہل لعنت اللہ علیہ کے اندر موجود نہیں تھی. تو یہی غیرت تو مطلوب ہے اسلام کے اندر. اسی لیے رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے اندر بہادری مطلوب ہے، شجاعت مطلوب ہے. ابو جہل بزدل تھا، گرچہ لوگوں کا سردار تھا، کافروں کا سردار تھا، قریش کا سردار تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، لیکن جتنی شجاعت، جتنی بہادری، جتنی جوامردی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی وہ ابو جہل کے اندر موجود نہیں تھی. اسی لیے رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو ہے جلیل القدر بندے کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. عمر بن خطاب کون ہے؟ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو صاحب الہام کہا جاتا، الہام یافتہ صحابی جن کو ملہم کہتے. ملہم کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص جس کے دل پر رب العالمین جو حق ڈال دے، اچھی بات ڈال دے، بولے تو حق بولے، سوچے تو سچ سوچے. تو یہی وہ صحابی ہیں جن کو پوری امت کے اندر اکیلے ملہم ہونے کا شرف حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر. کہ لوگوں یاد رکھنا کہ تمام امتوں کے اندر کوئی نہ کوئی ملہم شخص ضرور گزرا ہے، یعنی جس کے دلوں کے اوپر رب نے جو اچھائی ڈال دی تھی، جس کے دل کے اوپر رب العالمین نے درست بات ڈال دی تھی، جس کے دل کے اوپر رب العالمین نے حق ڈال دیا تھا، حق کا القا کر دیا تھا. یہ تمام امتوں کی بات ہوئی، لیکن پوری امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر اگر کوئی صحابی، اگر کوئی ذات، اگر کوئی ہستی ملہم شخص ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آگے بڑھیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں، رب کے اتنے جلیل و قدر بندے ہیں، رب کے اتنے بڑے ولی اللہ ہے، ولی اللہ ہے کہ آپ غور کریں کہ رب العالمین جو ہے ان کی بات کی تائید میں قرآن مجید کی کئی آیتیں نازل کی ہیں. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش پہ بیٹھ کر بات کرتے تھے اور عرش والا عرش سے قرآن مجید بنا کر نازل کر دیتا ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آگے بڑھیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہیں جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے. ایک نقطہ یہاں یہ بیان کروں، جو لوگ مسجد نبوی گئے ہوئے ہیں، حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے معتمرین، وہ دیکھے ہوں گے باب عمر شیطان کب ڈرتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. لیکن عمر بن خطاب گزر تو گئے ہیں نا، لیکن آج بھی یہ خبیث قسم کے لوگ جو ماتم کر رہے ہیں نا، جو نوحہ و ماتم کر رہے ہیں، خود جو جوتے کھا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے خود جو ہے تماچا مارتے ہیں، خود کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ لوگ آج بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ڈور ہے نا وہاں مسجد نبوی میں باب عمر جس کو کہا جاتا ہے اس سے داخل نہیں ہوتے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب ہے کہ آج بھی لوگ ان سے بغض کرنے والے، ان کے دشمن، ان کو گالیاں دینے والے، ان کو لعن طعن کرنے والے آج بھی باب عمر سے داخل نہیں ہوتے ہیں. گویا شیطان بھی ڈرتا ہے اور آج کل کے یہ زندہ قسم کے خبیث لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں. جی ہاں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. عمر بن خطاب کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے نبی سے 539 یا 37 احادیث روایت کی ہیں. اصل میں یہ چیز کیوں میں بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے نا 539 یا 537 احادیث جو روایت کی ہیں، تو مجھے بتلانا یہ ہے کہ جس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عالی شان، اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن احادیث کو نبی سے براہ راست ڈائریکٹ روایت کی ہے، ان تمام احادیث کا مقام بھی عالی شان ہے. احادیث کا مقام اپنی جگہ عالی شان ہے، لیکن جن احادیث کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے سیکھ کر کے امت تک پہنچایا، ان تمام احادیث کا مقام اپنے باب میں، اپنے چیپٹر میں، اپنے مضمون کے اندر جو ہے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. وہ احادیث جیسے اسلام ہی تو ہے، احسان ہے، ایمان ہے، یہ کنہوں نے روایت کی احادیث کو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. تو مجھے بتلانا کیا تھا کہ جس طریقے سے ان کی ذات عالی شان ہے، جس طریقے سے ان کا مقام عالی شان ہے، ان کا رتبہ اونچا اور عرفہ ہے، اسی طریقے سے انہوں نے جو بھی احادیث نبی سے ڈائریکٹ سیکھ کر کے امت تک پہنچائی ہے، ان احادیث کا مقام بھی انتہائی اعلیٰ اور اپنے مضامین میں مرکزی حیثیت رکھنے والی احادیث ہے. جی ہاں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم صحابی جن کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لو ان علم عمر بن الخطاب وضع فی کفۃ المیزان. غور کریں، کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ذی علم صحابی ہیں کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو ترازو کے ایک حصے میں رکھ دیا جائے،
ترازو کے ایک حصے میں رکھ دیا جائے اور پوری زمین والے، زمین کے اوپر جتنے لوگ بستے ہیں انبیاء چھوڑ کر کے جتنے لوگ بستے ہیں صدیق اکبر کے بعد، تمام لوگوں کے علم کو ترازو کے ایک حصے کی جانب رکھ دیا جائے. یہ صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا علم اتنا وزندار ہے کہ ترازو کا حصہ ادھر والا حصہ بھاری ہو جائے گا جدھر ان کا علم موجود ہوگا. گویا علمی صحابی بھی ہے، اسی طریقے سے روبدار صحابی ہے، اسی طریقے سے ان کا مقام بھی اونچا ہے. اسی طریقے سے کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے. غور کریں، ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہی بتائے مجھے کہ اس بات کا دعویٰ اور گارنٹی دے سکتا ہے کہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ رب العالمین مجھ سے محبت کر رہا ہے؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے رب بھی محبت کرتا ہے. یہ نقطہ کہاں سے ملا؟ اسی حدیث کو آپ سامنے رکھیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ پروردگارہ ان دونوں آدمیوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کر دے. چونکہ رب کے نزدیک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا تھا، تو رب العالمین جس ذات سے محبت کرے، آج کے یہ لوگ ان کو برا بھلا بھی بول دیں گے تو کیا حرج ہے؟ کیا ہوگا؟ اپنی آخرت تو برباد کر ہی رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ عظیم صحابی جن کے گزر جانے کے بعد بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم کیا کرتی تھی. صرف ایک نقطے کی جانب میں اشارہ کروں گا. ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ آج ہماری عورتیں زندوں سے بھی حیا نہیں کرتی، زندوں سے بھی پردہ نہیں کرتی. یا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے مجھے خواتین اسلام کو جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ پہلو نمایاں ہے کہ جس دن سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرے میں مدفون ہوئے، دفن کیے گئے، تب سے ان کا خود کا بیان ہے فواللہ لا ما دخلته الا وانا علی مشدود ثیابی حیاء من عمر. میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے صدیق اکبر کے گزر جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد، چونکہ دونوں صاحبین وہی موجود تھے اسی حجرے کے اندر، تو جب بھی میں اس حجرے سے گزرتی تھی تو اپنے چہرے پہ یا اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا کرتی تھی یا دوپٹہ نہیں رہتا تھا. لیکن جس دن سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے کے اندر دفن کیے گئے، تب سے میں نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھنا شروع کر دیا. تو بتانا کیا تھا؟ آج کی خواتین زندوں سے، اپنے ان رشتہ داروں سے جن سے شادی کرنا جائز، ایک نقطہ یاد رکھیے، جن سے شادی جائز ان سے پردہ ضروری ہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہو. جن سے شادی جائز ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان سے پردہ کرنا ضروری، واجب ہے. گرچہ وہ آپ کی کوئی لیڈیز ہے، کوئی عورت ہے، کوئی خاتون ہے، اس کا چچیرا بھائی ہے، شادی جائز ہے یا نہیں؟ چاچا کا لڑکا شادی جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں کوئی پردہ نہیں ہے. یہاں سیکھنا ہے تمام خواتین اسلام کو کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، جبکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، مٹی کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی ان سے حیا کر رہی ہیں اماں عائشہ. تو ہماری خواتین کو بھی حیا کرنا چاہیے. جی ہاں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے لیے رب العالمین نے جنت میں جو محل بنایا نا، اس محل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کی خواہش کی تھی. کوئی صحابی ہے جن کے لیے رب العالمین نے محل بنایا ہو اور نبی نے خواہش کی ہو کاش میں اس محل کے اندر داخل ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بیان ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالی شان محل کو، سونے کا جو محل رب نے تیار کر رکھا، اس محل کے اوپر جیسے نگاہ پڑی، جیسے میں نے دیکھا، خواب کی بات ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے تفصیل کے ساتھ. نبی نے کہا میں نے سوچا کہ اس خوبصورت محل کے اندر داخل ہوں، لیکن مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آ گئی. اس سے بھی ان کی فضیلت کا اندازہ لگائے کہ جس ذات سے، جس صحابی سے نبی جیسی ہستی پوری کائنات کے سردار جو ہے غیرت کی وجہ سے ان کے محل میں داخل نہ ہو، ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا میرے بھائی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل قابل، بالکل جو عظیم صحابی ہیں، جن کو جب فیروز مجوسی نے جب نیزہ مارا نا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تب جو ہے اس کے بعد جو ہے ان کو گھر لے جایا گیا. گھر لے جانے کے بعد وہ تکلیف کی حالت میں دوائی پلائی جا رہی ہے، جہاں سے سوراخ ہوا تھا، جہاں نیزہ مارا تھا اس نے، وہ جو دوائیاں نکل جا رہی تھی. چنانچہ بتلانا یہ ہے کہ اس وقت جو مصیبت آئی تھی مسلمانوں کے اوپر، جبکہ ابھی ان کی شہادت نہیں ہوئی، ابھی شہادت کے قریب ہیں،
تو اہل علم کا اسی طریقے سے عمر بن میمون رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جس دن سے وہ زخمی ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی کہ اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی مصیبت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ بھائی ابھی زخم شدہ ہیں، ابھی زخمی ہوئے ہی، ابھی وقت ہے، ابھی جان نہیں نکلی ہے، ابھی شہادت کا مقام نہیں ملا، لیکن اس سے پہلے وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، راوی کا بیان ہے کہ لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں کے اوپر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں۔ گویا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانا یہ مسلمانوں کے لیے بھی خسارہ ہے، مسلمانوں کے لیے۔ صحابہ پریشان تھے، پریشان کس کے لیے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لیے تو پریشانی اٹھانا پڑتا ہے بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انتہائی اعلیٰ، انتہائی اونچا۔ میرے بھائیو، کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم صحابی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو نبی جیسی ہستی نے چنا اسلام کے لیے، جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنا اپنے بعد خلافت کے لیے، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنا اپنے داماد کے لیے۔ اسی جملے سے میں ان تمام جو ہے گئے گزرے لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں جو حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، سبھی لوگ جانتے ہیں کون ہے وہ؟ وہی لوگ ہیں جو لات خود کھاتے ہیں، خود جو مارتے ہیں، خود اپنے نفس کو زخمی کرتے ہیں۔ ایسے بے شرموں کو معلوم نہیں، ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، اور انہوں نے اہل بیت سے جس طریقے سے محبت کا طریقہ بنایا تھا، یہ سارے لوگ مر جائیں، دوبارہ زندہ ہو جائیں تو بھی اہل بیت سے اس طریقے سے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبیث لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اہل بیت کے گھروں کو جلا دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ٹارچر کیا کرتے تھے عمر بن خطاب کے بارے میں، یہ نازیبا کلمات، اسی طریقے سے خبیث قسم کے الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے جن کو آپ اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خود کا بیان، خود انہوں نے کس کو داماد بنایا بھائی؟ کس کو داماد بنایا؟ حضرت عمر بن خطاب کو۔ بھلا بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن کو داماد بنائیں گے کیا؟ جس طریقے سے لوگ جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں نا، عمر بن خطاب اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، کیا مطلب ہوا؟ وہ دشمن نکلے، نعوذ باللہ۔ جب وہ دشمن ہو گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام الامام کہتے ہیں یہ لوگ، تو انہوں نے ہی اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کیا۔ تو کوئی آدمی اپنے دشمن کے حوالے اپنی لخت جگر کو کرے گا کیا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، یہ صرف جو ہے بیکار کی باتیں ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے اہل بیت سے محبت کی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ جو ہے قیامت تک اپنے آپ کو زخمی کرتے رہیں گے لیکن محبت کی میم تک بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ تو میرے بھائیو، کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ کے لیے موقع فراہم کیا کہ چلو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے 40ویں نمبر پہ انہوں نے اسلام قبول کیا اختلاف کے ساتھ۔ خیر، جب یہ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، جانتے ہی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بہت بہادر تھے، اسلام کے بعد انہوں نے اپنی بہادری کو بالکل عروج تک پہنچا دیا۔ تو میرے بھائی، جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی سے کہا اللہ کے رسول کے ہم لوگ حق پر نہیں ہے کیا؟ کب تک چھپے رہیں گے؟ ہمارے یہاں حال یہ ہے نا، حق بیان کرو، لوگ منع بھی کر دیتے ہیں، لوگ منع بھی کرتے ہیں، فلاں موضوع پہ مت بولو، فلاں پہ مت بولو، یعنی دشمنان اسلام بول رہے ہیں اسلام کے خلاف، وہ ٹھیک ہے، ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی حق نہ بولے، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی ہم گمراہیوں کو واضح نہ کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے ہیں نا کہ حق بولو تو اختلاف ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اگر اختلاف ہی کی بات ہے نا تو نبی توحید کی دعوت ہرگز نہیں دیتے تھے، نبی توحید کی دعوت ہرگز نہیں دیتے تھے۔ زمانے جاہلیت سارے لوگ جو کفار و مشرکین، تمام لوگ بتوں کے سامنے سر جھکانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سماج میں اکیلے کھڑے ہو کر کے دعوت توحید دی۔ سارے لوگ کفار مکہ آپ سبھی جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ بھائی امین کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صادق کہا کرتے تھے، آپ کو پکا سچا سمجھتے تھے، لیکن نبی نے جیسے دعوت توحید دی اس کے بعد یہ لوگ ساتھ دیے کیا؟ تو حق کے اندر کڑواہٹ ہے، توحید پیش کرو، لوگ بدکیں گے، لوگ سنیں گے بھی، لوگ جڑیں گے بھی، لوگ الگ بھی ہوں گے، یہی تو ہے اسلام کی خوبی۔ لوگ عمل کریں گے، جب حقی بیان نہیں کریں گے، حق لوگوں تک پہنچے گا نہیں تو کیسے اسلام کے قریب آئیں گے بھائی؟ ہم جیسے لوگ اگر دباتے رہیں گے حق کو تو کون بیان کرے گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی جنہوں نے 40-39 صحابہ کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع سب سے پہلے انہوں نے ہی فراہم کیا تھا۔ یہ جواں مردی، یہ ہمت، ہمارے نوجوان اپنی ہمت کہاں گوا رہے ہیں؟ بدعت و خرافات کو جو ہے پھیلانے میں گوا رہے ہیں۔ ضیاء، مال کا ضیاء، وقت کا ضیاء، دین کی کوئی فکر نہیں،
دنیا کے لیے تو پورا 24 گھنٹہ لگا دیں گے، لیکن دین کی جیسے بات آئے گی نا، ابھی بات میں کروں گا کہ ہمیں جو ان کی سیرت سے کیا ملتا ہے، وہی بات بیان کروں گا کہ آج کے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ علم سے کوئی دلچسپی نہیں، 2 ٹائم کا درس متعین ہے ہر مسجد کے اندر، لیکن درس سننے سے پہلے ایسے بھاگتے ہیں نا جیسے وہ آپ سمجھ لیجئے کیسے بھاگتے ہیں، ویسے ہی جیسے بھگوڑا جانور ہے، اس کو اگر رسی کے ساتھ باندھ دیا جائے اور جس دن رسی کھولی جائے کتنی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے بھائی۔ تو سلام پھیرتے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ درس سننے سے پہلے قال اللہ اور قال رسول کی آواز اپنے جو ہے نہ سننے کے لیے فوراً ایسے ہی بھاگتے جس طریقے سے تیز گھوڑا جو بھاگتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے بھائی، علم سے کوئی دلچسپی نہیں، دین سے کوئی دلچسپی نہیں، شریعت سے کوئی دلچسپی نہیں، لوگ گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں، لوگ جو ہے بدعت و خرافات کو واضح کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اگر کوئی بندہ اسی سماج کے اندر حق کو واضح کرتا ہے، دعوت توحید کو بالکل واضح انداز میں پیش کرتا ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا، وہیں فوراً جو دبا دیا جاتا۔ بھائی ذرا آرام سے بولو، آرام سے کیا، حق کو آرام سے بھی بولیں تو بھی لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگ جائیں گے۔ جی ہاں میرے بھائی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سرائیں تعمیر کروائی مکہ اور مدینے کے راستے میں، یہ خصوصیات گنا رہا ہوں۔ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سرائیں تعمیر کروائی، وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجری سال کا آغاز کیا۔ ہمارے یہاں اسلامی کیلنڈر کا کام کب پڑتا ہے؟ جب شادی بیاہ ہونا تب دیکھتے ہیں منگل کے دن کون سا ہے، بدشگونی کس دن ہے، یہ ہے اسی وقت ضرورت پڑتی ہے کیلنڈر کی، اسلامی ہجری کی۔ باقی شادی بیاہ کو چھوڑ کر کے اپنی پوری زندگی میں صرف جو ہے یہ عیسوی تاریخ استعمال کرتے ہیں۔ کسی سے آج بھی پوچھ لیا جائے نا، وہ تو مشہور ہے کہ بھئی عاشورہ کا دن ہے، تو بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں کہ عاشورہ کا دن کس کو بولتے ہیں، 10ویں محرم کو بولتے ہیں، اتنے بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں۔ یہ اسلامی سال کا آغاز سب سے پہلے وہ عظیم صحابی جنہوں نے آغاز کیا تھا، انہوں نے ابتدا کی تھی، بنیاد ڈالی تھی، اور آج اس چیز کو ہم اور آپ پیچھے ڈال کر کے دوسرے کے بنائے ہوئے چیزوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں اور گلے کا ہار بنا رہے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں عمر سے محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عمر سے محبت ہے تو عمر کی تمام سیرت سے محبت ہونی چاہیے، تمام پہلو سے محبت ہونی چاہیے، ان کا جو مقام ہے ان کا اعتراف بھی ہو، اسی طریقے سے ان کی خوبیوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی کوششوں کو، دین کے لیے انہوں نے کیا اقدام کیا، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونے چاہیے، تب جا کر کے آپ حقیقت میں محب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے کے حقدار ہیں۔ کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ عظیم صحابی جنہوں نے نومولود بچے کے لیے وظیفہ مقرر کی۔ نومولود سمجھتے ہیں، بچہ جیسے پیدا ہوا انہوں نے ہی وظیفہ مقرر کیا تھا، بچے کی پیدائش کے بعد جو میری سرکار کی جانب سے سرکاری طور پر جو وظیفہ دیا جائے گا۔ یہ عظیم صحابی ہیں۔ اگر میں اختصار کے ساتھ ایک جملے میں کہوں ان کی خصوصیات کی ایک لمبی فہرست ہے، گنانا مشکل ہے، لیکن ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی جو کام انہوں نے 1450 سال پہلے کیے ہیں، جو انہوں نے پلاننگ کی تھی، جو انہوں نے کتابوں کے اندر رقم کر دیا، اپنی سیرت کے ذریعے سے امت تک پہنچایا، چاہے پولیس کا معاملہ ہو، چاہے فوج کا محکمہ تیار کرنے کا معاملہ ہو، چاہے گشت کا معاملہ ہو، عوام اور رعایا کی خبر گیری کا معاملہ ہو، یہ ساری خصوصیات کو سامنے رکھیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی جو وہ تمام چیزیں کر کر چلے گئے جس کا خواب آج دنیا دیکھ رہی ہے، ابھی دیکھ ہی رہی ہے، کچھ چیزیں تو ابھی سے دنیا کرنے لگی ہے، کچھ چیزوں کی پلاننگ کر رہی ہے، کچھ چیزوں کی پلاننگ مستقبل میں ہوگی۔ یہ تمام کام کون کر کے گئے پتہ ہے کہ نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوسرے کو ہیرو بنانے کی ضرورت کیا بھائی؟ تمام کام وہی کر کے گئے، بس ان کی قربانیوں کو واضح کیجئے، ان کی خصوصیات کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کیجئے، اور پھر فخر کیجئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے تمام یہ جو فوج جو ہے ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مضبوط جو کیا جاتا ہے، تمام چیزیں کیا کیا گنایا جائے، تمام چیزیں انہوں نے ابتدا کی ہے، وہی فاؤنڈر ہیں، وہی بنیاد ڈالنے والے ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، کہ عظیم وہ انسان ہے جس کی گواہی اپنے تو چھوڑیے، اپنے تو کریں گے ہی، غیر بھی گواہی دے۔ تو یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی گواہی ہم مسلمان تو چھوڑیے غیر نے بھی دی ہے کہ انہوں نے ہی یہ کام کیا جو دنیا آج کر رہی ہے، تو یہ خصوصیات کے حوالے سے بات آئی۔ اب دوسرا حصہ موضوع کا، میں نے تو بھائی موضوع کا حق جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں، پہلے ہی بول دیتا ہوں، اس لیے کہ آدھا گھنٹے کے اندر جو ہے اس صحابی کی پوری سیرت کو واضح کرنا ہم جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ سمندر کے اندر سوئی ڈالو، سوئی میں جتنا پانی آئے گا نا اتنا بھی بیان نہیں کر سکتا ہوں ان کی سیرت کے حوالے سے۔ تو خیر یہ فضائل کو آپ سامنے رکھیے، خصوصیات کو سامنے رکھیے، اس کے بعد آگے بڑھیے کہ بھائی اتنی ساری ان کی خصوصیات ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب ہیں، تو ہمیں ان کی زندگی سے کیا کیا نصیحت ملتی ہے، یا صرف جو خوبیوں کو اعتراف کر کے بس ایسے ہی سائڈ
پیٹ میں رکھ دیں گے، وہ محبت نہیں. محبت یہ ہے کہ خوبیوں کو مانے اور جانے، اس کے بعد جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے. پہلا سبق، سنت سے محبت کی جائے. ہمارے ہاں اتنے بھی مفکرین، بہت سارے مفکرین مسلمانوں میں ایسے، یہ حدیث ہماری عقل کے خلاف، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمارے مزاج کے خلاف. ایسے لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کی عقل خراب ہو سکتی ہے، آپ کا مزاج خراب ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کی عقل جب بھی خراب ہو جائے عقل کا علاج کروائیے. حدیث کا علاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حدیث کا علاج کرنے کا حکم قرآن نے نہیں دیا، نبی نے نہیں دیا. نبی نے کہا سیدھے سیدھے سر جھکاؤ سنت کے سامنے، سیدھے سیدھے قرآن کو مانو، رب کی بات مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانو. علاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. عقل ہماری خراب ہو سکتی ہے، ہمارا مزاج خراب ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتے. اسی لیے عقل خراب ہو تو حدیث کو ٹھکرانا نہیں بلکہ سنت سے محبت کرنا. انہوں نے کہاں سے یہ ثبوت ملتا ہے؟ بڑی مشہور حدیث سے، جب حجر اسود کے پاس گئے، بوسا دیا، اس کے بعد کا پتھر مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، تو نفع بھی پہنچا نہیں سکتا. میں نے جو تجھے بوسا دیا ہے نا، اس لیے نہیں کہ تجھے رب العالمین نے جنت سے اتارا، اس لیے نہیں کہ تو خانہ کعبہ کے اندر تجھ کو نصب کر دیا گیا، لگا دیا گیا، اس لیے میں نے تجھ کو بوسا نہیں دیا. کس لیے دیا بھائی؟ اسی پہ غور کرنا. اس لیے کہ میں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے. گرچہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، نبی نے بوسا دیا، ہمیں بوسا دینا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نبی سے محبت، نبی کی سنت سے محبت ہے. کتنی محبت ہے نبی کی، کتنی سنتوں سے ہماری محبت ہے میرے بھائی، آپ خود اندازہ لگاتے جائیں. دوسری چیز، دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عہدہ، منصب، ذمہ داری، مقام، پوسٹ، ان چیزوں کو عزت و شرافت کا معیار نہیں سمجھنا. کبھی انہوں نے سمجھا تھا کیا؟ بھئی آج اگر کوئی کسی چیز کا ذمہ دار بن جاتا، کسی عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے، تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم عہدے پہ آ گئے، بس دین چھوڑا. ایسے ہی لوگ تو ہمیں عزت دار سمجھتے ہیں. عزت شرافت کا حقیقی معیار عہدہ نہیں، عہدہ نہیں، مقام نہیں، ذمہ دار بنا دینا، اس کے بعد جو عزت حاصل ہو جائے گی، یقیناً نہیں. عزت رب کے تقوی میں ہے. یہ جو ہے پوسٹ مل جانے سے، مقام مل جانے سے عزت نہیں مل سکتی ہے. ان کی سیرت سے یہ پیغام تمام ذمہ داران، تمام لوگ، ذمہ داران کا مطلب صرف جماعت و جمعیت کے ذمہ داران نہیں، بحیثیت مسلم سب ذمہ دار ہیں. بحیثیت مسلم اسلام اپنے تمام ماننے والوں کو جو ذمہ دار ہو کر کے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے صرف جو یہ نہ سمجھے کہ جو ذمہ دار ہے وہی، تمام ذمہ داروں کی، جو بھی اسلام کے ماننے والا ہے، تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی اگر رب العالمین نے کوئی مقام عطا کیا تو بھائی اس مقام سے عزت نہیں مل سکتی. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ سبق لے کر کے جائیے. اسی سے یہ بھی سمجھیے کہ ان کو اگر مقام دیا جاتا تھا نا خلفائے راشدین کو، تو آزمائش سمجھتے تھے، عزت کا معیار نہیں سمجھتے تھے. ہمارے یہاں چاہے کتنا بھی گیا گزرا ہو، اگر پوسٹ مل جائے، مقام مل جائے، تو لوگ بھی جو ہے اندھی تقلید کرنا شروع کر دیں. نہیں بابا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ذمہ داری دی گئی ہے ہنر کے ناطے، ٹھیک اپنی جگہ اگر ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، لیکن ذمہ داری ادا کر دینے کے بعد ذمہ دار بننے سے عزت نہیں مل سکتی ہے. تیسری چیز جو ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے، خاص کر کے جو بھی ذمہ دار ہے ان کے حوالے سے، اگر ذمہ داری کو آسانی کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں، تین چیزیں گرہ لگا کر کے لے جائیے. پہلی چیز، رب کے تقوی سے ہی ذمہ داری آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. رب کا ڈر ہوگا، ذمہ داری خود بخود ادا کریں گے. دوسری چیز، نفس کا محاسبہ کرنا. لوگ جو اپنے اندر احساس ہی پیدا نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہنچ گئے نا تو سب کچھ رب نے معاف کر دیا. نہیں، وہ اعلان رب العالمین نے صحابہ کے لیے کیا، ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اسی لیے جنت بنانے کی فکر کریں. تو جو بھی ذمہ دار ہے، ذمہ داری ادا کرنا اگر چاہتے ہیں، اور ادا کرنا ہی ہے شریعت کے تناظر میں، لہٰذا ذمہ داری کی ادائیگی میں اگر آسانی چاہتے ہیں، اپنے نفس کو جھنجھوڑے. ڈیلی سونے سے پہلے دیکھیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، کیا ہم نے ادا کیا، رب کے یہاں پوچھا جائے گا کہ نہیں جائے گا. تیسری چیز یہ بھی لے کر کے جائیں، اگر بحیثیت ذمہ دار آپ جو زندگی گزار رہے ہیں تو ایسی صورت میں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہو. یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بستر پہ موجود ہیں، تکلیف کے عالم میں ہیں، بالکل شہادت کے قریب ہیں، لیکن ایک نوجوان آتا آ کر کے جو ان کی تعریف کر کے چلا جاتا ہے، ان کے بارے میں جو ہے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے حکومت اور جو ہے ذمہ داری ادا کی ہے، آپ سے رب العالمین راضی ہے، آپ سے نبی راضی تھے، آپ سے تمام صحابہ راضی ہیں، لیکن آپ نے تو اچھا کام کیا. تو عمر بن خطاب ایسے نہیں خیالی پلوں میں رہ گئے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، بلکہ کہا وہ نوجوان کیسی بات کر رہے ہو، فواللہ کہ مالی علی، عربی کے الفاظ ہیں کہ رب العالمین سے میں جو ہے امید رکھتا ہوں کہ رب العالمین مجھے جو ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ دینا، ثواب بھی نہ دے، عذاب بھی نہ دے، تو یہی میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. کون ہے یہ؟
10 سال 6 مہینے کچھ دن حکومت کیے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، آخرت کی جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے جن صحابی نے پوری زندگی رب کی اطاعت میں گزار دی، ان کی حالت یہ ہے جب کسی نے تعریف کیا تو تعریف سن کے آسمان پہ نہیں چڑھے، کہا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں جو میرے اعمال قبول نہ ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے رب العالمین عذاب بھی نہ دے ثواب بھی نہ دے، بیچوں بیچ میں رہ جاؤں گا۔ یہ نفس کو جھنجھوڑے، آپ نفس کو جھنجھوڑے، سبق حاصل کریں۔ اس لیے یہ 3 چیزیں لے جائیں۔ اگر بحیثیت آپ ذمہ دار زندگی گزار رہے ہیں تو جواب دہی کا احساس آخرت میں، رب کا تقوی، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اپنے نفس کو جھنجھوڑتے رہیں۔ چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو رب العالمین نے کوئی مقام عطا کیا ہے نا، تو اگر آپ کے اندر کوئی کمی دیکھ کر کے اصلاح کرے تو اصلاح کرنے والوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ یہ کوئی ان کی سیرت سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں، پوری زندگی دیکھ لیجئے۔ جیسے ہی کسی صحابی نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ فتویٰ یا آپ کی یہ رائے غلط ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تم کون ہوتے ہو، تم کون ہو مجھے ٹوکنے والے، جبکہ حاکم وقت امیر المومنین، لقب بھی ملا امیر المومنین کا انہی کو سب سے پہلے۔ انہوں نے کبھی کسی سے نہیں کہا تم کون ہوتے ہو ٹوکنے والے، تم کون ہوتے ہو میری کمی کو جو اچھالنے والے۔ ٹھیک ہے، کمی لوگوں کے سامنے واضح نہیں کیا جائے گا، لیکن جس کے اندر کمی ہے گرچہ وہ کسی مقام پہ پہنچ جائے، اس کی کمی کی اصلاح کی جائے گی، اصلاح ڈھنگ سے کی جائے گی، اور جس کی اصلاح کی جائے گی، جو بھی کسی پوسٹ پہ ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ جو اصلاح کرے اس کو اپنا خیر خواہ سمجھے، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھے۔ کتنے ایسی احادیث ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نہ ہوتے، یا کہ فلاں صحابیہ نہ ہوتی، فلاں صحابی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ ہے کہ نہیں ان کے جملے؟ کیا ہے؟ عاجزی تھی ان کے اندر، یہ نہیں کہ ہماری کمی تم اچھال دیو، کون ہوتے ہو تم، نہیں، یہ پیغام لے کر کے جائے ان کی سیرت سے کہ بھائی اگر کبھی کوئی ٹوک دے تو جو ٹوکنے والے کو خیر خواہ سمجھے کہ دنیا کے لیے نہیں ٹوکا، آخرت کے لیے ٹوکا، جی آخرت بنانے کے لیے ٹوکا، تو آپ کا خیر خواہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک پیغام یہ بھی لے کر کے جائیں، مشورہ ان سے لو جن کے دل میں رب کا ڈر ہو، مشورہ ان سے نہ لو جو تماشا کرنے والے ہیں، تماشا کرتے ہی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ ہماری جماعت کے اندر مسلمانوں کی حالت ہی یہی، پوری جو ہے دنیا کے اندر مسلمان کو دیکھ لیجئے، غیروں کے اندر جتنا اتحاد ہے نا، اگر کوئی کچھ بول دے تو مان لیتا ہے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی امور میں، لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے نا، میٹنگ کی تاریخ اگر متعین کی جائے تو سارے لوگ یہ سوچ کر کے ہی آتے ہیں کہ مجھے تو اپنی رائے ہی تھوپنی ہے، چاہے سامنے والے کی رائے قرآن و حدیث کے قریب پہنچے نہ پہنچے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مشورہ لو، مشورہ لینا، مشورہ لینے میں خیر خواہی، لیکن کن سے؟ جن کے دل میں رب کا ڈر ہو، ڈر ہوگا تبھی تو ادھر ادھر کی اٹھ پٹانگ بات کرنے سے محفوظ رہے گا۔ جی ہاں، تو مشورہ ان سے لینا ہے جن کے دل میں رب کا ڈر ہو۔ مشورہ کیوں لینا؟ اس لیے کہ تنہا رائے کچے دھاگے کی طرح، 2 رائے 2 پختہ دھاگوں کی طرح، جبکہ 3 آدمیوں کا مشورہ بٹی ہوئی رسی کے مانند ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو مشورہ لینے میں خیر ہے یا نہیں؟ مشورہ لیا کیجئے، چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، ہر معاملے میں رائے طلب کیجئے، اور یہ مت سوچ کے بیٹھے کہ میں اپنی رائے ہی تھوپوں، بلکہ اگر کسی کی رائے سنت کے قریب ہے، کسی کی رائے کے اندر زیادہ فائدہ امت کا، زیادہ فائدہ جماعت کا، تو ایسی صورت میں آپ اس رائے کا استقبال کریں۔ یہ نہیں کہ کون کہہ رہا ہے اور کس مزاج کا آدمی ہے اور اس کی عزت کتنی ہے، نہیں، مشورہ اگر ٹھیک ہے تو قبول کریں۔ یہ ان کی سیرت سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ ایک پیغام یہ بھی دوں گا، وہ یہ ہے کہ دینی غیرت پیدا کری اپنے اندر۔ ان کے بارے میں معلوم ہے کتنی احادیث ہیں کہ جیسے کسی نے نبی کی گستاخی کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بس اجازت دیجئے گردن ہوا میں اڑا دیتا ہوں، گردن ہوا میں اڑا دیتا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آپ کی گستاخی مجھے برداشت ہے ہی نہیں۔ ہمارے اندر دینی غیرت کا، بھائی دینی غیرت کا، خاندانی غیرت، سماج کی غیرت، اسی طریقے سے برادری غیرت، ذات کی غیرت تو بہت زیادہ ہے۔ ہماری ذات کے کسی آدمی کو اگر کسی دوسرے ذات سے تعلق رکھنے والا تکلیف پہنچا دے تب غیرت کا پانی بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن جہاں دین کی گستاخی کی جائے، جہاں شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے، چاہے وہ مسلمانوں کے گھرانے میں ہو، تب ہماری غیرت کا پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ پیغام لے کر کے جائیں۔ انہوں نے جو سختی کی ہے نا دین کے معاملے میں، یہ کوئی خلاف شرع کام نہیں، بلکہ دین کے لیے سختی تھی۔ دین کے لیے سخت بنیے، دین کے خلاف کوئی بھی، چاہے آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر دین کی دھجی اڑا رہا، سنت کی خلاف ورزی کر رہا، تو آپ ایسی صورت میں وہاں بولیے، ٹوکیے۔ ایک پیغام یہ، اس کے بعد بات ختم کروں گا، نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دیجیے۔ کتنے لوگ ہیں؟ میں تو میرا اپنا خیال ہے واللہ اعلم بالصواب، وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہزاروں لوگ مل جائیں گے بھلائی کا حکم دینے والے، بھلائی کا حکم دینے والے ہزاروں مل جائیں گے، لیکن برائی سے روکنے والے بہت ہی کم ملیں گے، الا ماشاء اللہ، جن کی ہمت ہوگی کہ یہ بدعت ہے تو بدعت تو بولنا بدعت ہے، جی
یہ بالکل بستر پہ موجود ہیں. ایک نوجوان آیا, آ کر کے تعریف کی. اس کے بعد جب یہ جانے لگا تو کپڑا نیچے لٹک رہا تھا. صحیح بخاری کی شہادت والی حدیث پڑھیے, بے شمار اسی کے اندر نصیحتیں ملیں گی آپ کو. اسی کے اندر ہے کہ جب وہ نوجوان واپس پلٹ کر جانے لگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ میری تعریف کیا تو میں آسمان پہ چلا جاؤں. نہیں, ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ تعریف تو تم ٹھیک کی ہو. پھر بلوایا گیا اس نوجوان کو, کہا کہ ارفع ثوبک, اپنے کپڑے کو اوپر کرو. کیا یہ اہل حدیث کو نہیں معلوم ہے؟ بچے کو معلوم ہے یہ حدیث کے ٹخنے سے اوپر پہننا چاہیے. کتنے لوگ پہنتے ہیں, اور بہت سارے لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں نا نافہم, کیا کر کے مسجد میں فولڈ کریں گے مسجد میں, اور باہر رب نہیں. کیا جس رب کی چلتی مسجد کے اندر اسی رب کی چلتی پوری دنیا کے اندر, ہر جگہ اسی کی چلتی ہے. تو اس باہر رب کی پکڑ سے ڈر نہیں, مسجد کے اندر ڈر ہے. مسجد کے اگر یہ باہر گناہ نہیں تو مسجد میں گناہ کیوں ہے؟ میں آپ کے مزاج میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں جو حضرات فولڈ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نیچے رکھنے کو گناہ سمجھتے ہیں, یا کہ گناہ میں سنگینی کا اضافہ سمجھتے ہیں. لیکن باہر کچھ لوگ تو ایسے بھی یہیں بیٹھے سلام پھیرے کی جو ہے پینٹ کو سیدھی کر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا یہ بھائی, انہوں نے بالکل وقت شہادت کا وقت قریب ہے. نوجوان نے تعریف کی, تعریف سن کر خاموش نہیں بلکہ کہا ارفع ثوبک, وہ نوجوان تم تو نوجوان ہو, تمہارے خون کے اندر جو ہے بجلی کڑک رہی ہے, لہٰذا ایسی صورت میں تمہیں جو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں, آخری وقت ہے, بس میری نصیحت یہ ہے, تم نے تو میری تعریف کر دی ہے, لہٰذا تیرا جو کپڑا جو زمین سے گھسیٹ رہا ہے نا, ذرا اس کو اٹھا لے. کیوں؟ 2 وجہ. فَإِنَّهُ أَتْقَى فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ, کپڑے کی حفاظت اسی میں ہوگی. جو حضرات نیچے پہنتے ہیں اور جھاڑو لگاتے ہیں روڈوں پہ, کپڑے کی حفاظت ہوتی ہے کیا؟ کپڑا پھٹتا نہیں پھٹتا ہے, کپڑے کی حفاظت نہیں ہوتی. تو کپڑا اٹھائیں, خرچ کم کریں, چھوٹا سلوائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا وَأَتْقَى لِرَبِّكَ, تیرے رب کا تقوی اسی میں ہے, یعنی کپڑے کو اوپر رکھنا. یہ پیغام انہوں نے کب دیا؟ جب جو ہے حاکم بن کر کے جو ہے پورے سماج میں گھوم رہے تھے, تب. بالکل آخری وقت ہے, شہادت کا وقت ہے. بالکل ان کو معلوم ہے دوائی ڈالی جا رہی ہے, پلائی جا رہی ہے, نکل جا رہا ہے. ان کو معلوم ہے کہ جو بالکل آخری وقت ہے. لیکن اس آخری وقت میں بالکل سانس بالکل جو ہے جانکنی کے عالم میں, ایسے وقت میں انہوں نے جو ہے نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دیا. تو سماج کے اندر, معاشرے کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر, ہماری مساجد کے اندر اگر برائی کا ارتکاب کوئی کرے تو خاموش بنے بیٹھ کر کے مورتی کی طرح نہیں دیکھنا. جی ہاں, ان کی سیرت سے یہ پیغام لے کر کے جائیں. معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہو چکا ہے, انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کروں گا. اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین ہم سبھی کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.